السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفتاب پھامپڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں پھامپڑا ٹی وی۔ اور حسب وعدہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم انشاءاللہ جلد ہی اسلام کے حوالے سے بھی، اسلام کی عالمگیریت کے حوالے سے آپ سے بات کیا کریں گے، یہ اس پروگرام کی طرف آج انشاءاللہ پہلا قدم ہے۔ میں کوئی عالم تو نہیں، لیکن قرآن کریم کا ایک بہت ادنا سا قاری ہوں۔ میں قرآن حکیم کو پڑھتا بھی ہوں، اس سے نوٹس بھی لیتا ہوں، اور جو چیزیں آہستہ آہستہ آپ تک جانی چاہیے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کے بارے میں جب بات کی جائے تو اس میں احترام بھی ہو اور احتیاط بھی ہو، چونکہ یہ کلام اللہ ہے اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے قرآن حکیم کو نازل فرمایا۔ یہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ ہم سمجھ نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور ان کے لیے قرآن حکیم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات انسان کے لیے نازل کیے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز انسان کے لیے نازل کی گئی ہو اور وہ بڑی مشکل چیز ہو، تو وہ مشکل نہیں ہے، وہ انتہائی آسان ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اللہ سے محبت چاہیے، اللہ کے رسول سے محبت چاہیے، اور اللہ کے احکامات سے محبت چاہیے، تو ہم اس کو بڑی آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ اگر ہم قرآن حکیم کی آیات کو اپنے مقاصد کے لیے ان کا معنی تلاش کریں گے تو پھر قرآن حکیم ہم تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچے گا۔ قرآن حکیم ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے قطعاً ہدایت نہیں ہے جو اس سے ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کر پائیں۔ قرآن حکیم انسان کے اور معاشرے کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ قرآن حکیم والدین کے حقوق کا ذکر بھی کرتا ہے اور بچوں کی پرورش کا ذکر بھی کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں نکاح اور اس سے متعلقہ چیزیں بھی ہیں۔ قرآن حکیم میں جو بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے واقعات بھی درج ہیں جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ قرآن حکیم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، اور ہم نے یہ سوچنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے قرآن حکیم کے کسی ایک حکم کی بھی پابندی کی ہے؟ کیا ہم نے نماز کو قائم کیا ہے؟ کیا ہم نے روزہ، حج اور زکوٰۃ
کو کیا ہے؟ کیا ہم نے توحید پہ عمل کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ اللہ بہت سارے گناہ وہ معاف کر دے گا، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جس کا ذکر ہے کہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، جن میں سے ایک شرک ہے اور دوسرا کسی کا بے جا قتل۔ یہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، لیکن کیا ہم نے شرک سے پرہیز کی؟ کیا ہم نے زندگی میں ایسا تو نہیں کیا کہ کچھ اور کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا ہو؟ کیا ہم کسی ایسی کارروائی کا، کسی ایسے کام کا حصہ تو نہیں بنے جس میں کسی انسان کو قتل کر دیا گیا ہو؟ چونکہ یہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی معافی کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 گناہ بہت ہی بڑے ہیں جو ان کی معافی نہیں ہوگی۔ شرک کے اوپر بات کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے، بہت وقت چاہیے۔ میں انشاءاللہ اپنے آنے والے ویلاگ میں شرک کے اوپر بھی بات کروں گا کہ شرک ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے اور دولت کے ارتکاز کو روکا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اسے خرچ کر دو۔ اب ہمیں اپنی ضروریات کا تعین کرنے میں مشکل کیوں پیش آتی ہے؟ اور ساتھ میں چونکہ انسان جو ہے اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے انسان کو تخلیق کیا ہے، تو انسان کی سرشت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی حکم دیا کہ فضول خرچی نہ کرو۔ یہ نہ کرنا، کیونکہ فضول خرچ جو ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اگر اسی چیز کو بنیاد بنایا جائے تو پاکستان کی کیا پوری دنیا کی معیشت جو ہے، اکانومی جو ہے، اسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی ضروریات کا تعین کریں، کسی بھی حوالے سے کر لیں، تو ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہماری ضرورت ہے ایک مناسب سا گھر رہنے کے لیے، تن کو ڈھانپنے کے لیے کچھ کپڑوں کی ضرورت ہے، اور کھانے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، صحت کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی ایسی ضروریات موجود نہیں ہیں جن کے لیے ہم دولت کا ارتکاز کریں، دولت کو جمع کریں اور دوسرے لوگوں کا استحصال کریں۔ یہ بہت اہم ہے، اور اگر ہم فضول خرچی میں چلے جائیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، فرض کر لیں کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی گھومنے کے لیے، چونکہ پیسے موجود ہیں، ہم کار نکالیں اور نکال کے باہر چلے جائیں، وہ تو فضول خرچی ہو گئی۔ شادی بیاہ کے اوپر ہم ایسی رسموں کو اختیار کریں جو فضول خرچی کے زمرے میں آئیں۔ کیا ہم وہ پیسے
کسی غریب کی بیٹی کی شادی کے لیے خرچ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے ہمسائے کے معاملات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے خرچ نہیں کر سکتے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ اگر آپ ایک غلام کو آزاد کرتے ہیں تو اس کا کتنا ثواب ہے۔ کیا ہم انسانوں کو آزادی دلوانے کے لیے خرچ نہیں کر سکتے؟ یہ تمام چیزیں، یہ تمام معاملات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے معاشرے کو، ہم نے اپنی سوسائٹی کو خود انتہائی پیچیدہ بنا دیا اور اپنے لیے مسائل پیدا کیے۔ ہم حکمرانی کرنے کے لیے بھی اسلامی تقاضوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، بلکہ ہم اپنے لالچ کے لیے، دولت کو جمع کرنے کے لیے، لوگوں کا استحصال کرنے کے لیے، لوگوں کو قتل و غارت کرنے کے لیے، لوگوں کے اوپر مظالم ڈھانے کے لیے ہم حکمرانی کرتے ہیں۔ کیا جناب رسول کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ حکمرانی اختیار کیا تھا؟ یہ طریقہ لیونگ کا اختیار کیا تھا؟ کبھی سوچے اور پھر اپنے آپ کو اسلام کے ترازو میں رکھ کر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں سے ان کے حقوق چھین رہے ہیں۔ ہم عوام کو کپڑا دینے کی بجائے، روٹی دینے کی بجائے، صحت کی سہولیات دینے کی بجائے، ان کو مکان دینے کی بجائے ہم دولت کو لے کے دنیا کے کونے کونے میں چھپائے پھر رہے ہیں۔ کیا قرآن کے مطابق یہ ہماری ضروریات میں شامل ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم اسی آیت کے دوسرے حصے کا ترجمہ جو ہے، ہم شیطان کے بھائیوں کی طرح وہ تمام چیزیں خرچ کر رہے ہیں۔ ہمیں دولت کی ہوس انتہائی آگے لے کے جا رہی ہے۔ ہمیں دولت کی ہوس جرم اور ظلم کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ کوئی انسان نہیں کرتا۔ ہم اپنے آپ کو ایک ماڈل کے طور پہ پیش نہیں کرتے۔ جب ہم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پہلے 40 سال اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک ماڈل کے طور پہ، ایک نمونے کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تاکہ لوگ ہمیں صادق اور امین کہیں، ہماری ہر بات پہ یقین کریں۔ کیا ہم نے اپنے عمل کو اس کے مطابق بنایا؟ اور پھر ہم نے سوچنا ہے کہ کیا ہم صحیح طور پہ مسلمان ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے۔ خدا را اپنے آپ کو سبھی تبدیل کریں، ہم اپنے آپ کو اسلام کے مطابق لے کے آئیں یا پھر اسلام کو چھوڑ دیں، اسلام کا نام لینا چھوڑ دیں۔ اسلام میں اقتدار کی جنگ نہیں ہے، اسلام میں قربانی ہے، سیکریفائس ہے۔ ہم تو جنگوں میں پڑ گئے،
हमने इक्तदार के लिए कुछ तो खून किया। मैं इस्लाम की बात करता हूं, मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक के अहकामात की बात करता हूं। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना होगा और जनाब रसूल करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना होगा। सुहाबा इकराम अपने आप में उनमें ये बहस होती थी कि क्या ये सुन्नत है, क्या हम सुन्नत के खिलाफ तो नहीं जा रहे। ये उनकी मोहब्बत और उनके इश्क था जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और इश्क रसूल के अलावा इस्लाम नहीं है। अगर आप अपनी हर चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं तो फिर आपका दीन मुकम्मल नहीं है। दीन के मुकम्मल होने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी जान, माल, औलाद और हर चीज से ज्यादा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके अहकामात को और उनके अहले बैतुत तहार को आप अहमियत दें, उनकी सुन्नत पे अमल करें। खुदारा ये दुनिया का टाइम बहुत कम है। ये इतना कम है कि शायद एक सांस की मोहलत किसी को ना मिले। हम अपने आप को सुधारें। मेरा ये वीलॉग, ये वीडियो लंबी हो रही है। इंशाअल्लाह मैं इसके ऊपर मज़ीद बात करूंगा और आयात के तर्जमे भी पेश करूंगा इस हवाले से और अहकामात इलाही के हवाले से मज़ीद बात करूंगा। इजाज़त चाहूंगा। अल्लाह हाफिज़।